بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع بہت اہم ہے۔ فیک نیوز، جال سازی، جھوٹا پروپیگنڈا، فراڈ، خیانت، الزام تراشی، یہ آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیل گیا ہے۔ اس سے بد امنی، انتشار، گالم گلوچ، تشدد کا ماحول جنم لے رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے صرف دو واقعات رکھتا ہوں اور ماضی قریب کے ہیں۔ پہلا واقعہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا برطانیہ میں ایک خاتون کو جو نیم برہنہ کپڑوں میں تھی کسی نے چاقو مارا۔ فیک نیوز کسی نے جھوٹی خبر اڑا دی کہ اس خاتون کو جو چاقو مارا گیا ہے وہ کسی مسلم نے مارا ہے، مسلمان آدمی نے مارا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کے خلاف گھیرا تنگ ہو گیا، مسلمانوں کو اپنی جان بچانا مشکل ہو گیا، یہاں تک کہ مسلمان اپنے گھر بند کر کے رہنے لگے، عبادت گاہیں بند ہو گئی، مسجدیں بند ہو گئی، مدرسے بند ہونے لگے، اور حکومت نے اعلان کر دیا کہ فسادات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان اپنے اپنے گھروں میں رہیں۔ چنانچہ وہاں کے تحقیقاتی اداروں نے، تفتیشی اداروں نے جب ریسرچ کی، تحقیق کی، تو پتہ چلا کہ کسی نے یہ جھوٹی خبر اڑائی تھی۔ اس کا جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ پاکستان کے علاقے لاہور سے گرفتار ہوا۔ اب بتائیں، ایک اتنی سی جھوٹی خبر تھی، اس نے اپنے فالوورز بڑھانے کے لیے، اپنی ویب سائٹ کو بڑھانے کے لیے چند پیسوں کے خاطر یہ بات اڑا دی، اس سے انتشار پھیلا، مسلمانوں کی جان کو نقصان ہوا، املاک کو نقصان ہوا، اور ایک بہت بڑا تشدد جنم لینے لگا تھا جو بچ گیا۔ دوسرا واقعہ ابھی اسی ہفتے کا ہے۔ لاہور میں، پنجاب لاہور کالج میں بتایا گیا کہ کسی خاتون کے ساتھ ریپ ہوا ہے اور وہ خاتون مر گئی ہے، جس کی وجہ سے احتجاج شروع ہوا پورے پہلے کالج میں، علاقے میں، لاہور میں، یہاں تک کہ راول پنڈی اور دوسرے علاقوں میں۔ اب جب تحقیقاتی رپورٹ سامنے آئی ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ کسی خاتون کو موت نہیں ہوئی ہے، کسی خاتون کے ساتھ اس طرح کا کوئی ریپ کا واقعہ پیش نہیں ہوا۔ مزید کچھ رپورٹیں آ رہی ہیں، لیکن بتایا یہی جا رہا ہے کہ یہ فیک نیوز تھی، جھوٹی خبر تھی، پروپیگنڈا تھا، جس کا مقصد انتشار پھیلانا، لوگوں میں غم و غصہ۔ اب سوال یہ ہے کہ آج میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر، ابھی جمعے کے بیانات سن رہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ سارے لوگ قرآن پاک کی یہ آیت پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس جب کوئی خبر آئے تو اس کو اچھی طریقے سے تحقیق کر لیا کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تحقیق کہاں سے کریں؟ کل ایک بڑے نشریاتی ادارے نے ایک خبر دی اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ خبر جھوٹی ہے۔ ٹی وی چینل پر اعتبار نہیں رہا، اخبارات پر اعتماد نہیں رہا، ویب سائٹوں پر اعتماد نہیں رہا۔ ایک بڑے صحافی کا میں کل پیج دیکھ رہا تھا جو ویریفائڈ اس کا وہ پیج ہے، اس پر اس نے ایک خبر لگائی ہوئی تھی کہ ایسا ہو گیا۔ 2 گھنٹوں کے بعد اس کی تردید شائع کر رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ اس کو دیکھنے والے، اس کو فالو کرنے والے لاکھوں کی تعداد میں ہیں، بلکہ ملین کی تعداد میں ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ کون کس پر اعتماد کرے؟ کسی کی وفات ہو جاتی ہے حالانکہ وہ زندہ ہوتا ہے، کسی نے حسد میں، بغض میں، نفرت میں ایک خبر چلا دی جی فلاں کی وفات ہو گئی ہے، وہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ گروپ ہیں، ایک واٹس ایپ گروپ ہے، اس میں پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک کے لوگ بھی شامل ہیں، پھر دوسرے واٹس ایپ گروپ میں دوسرے لوگ شامل ہیں، ایک واٹس ایپ پر ایک پوسٹ شیئر ہوئی، دھڑا دھڑ شیئر ہوتی چلے گئی۔ اب جب تک اس کا تردیدی بیان آئے گا، جب تک تو پانی سر سے اوپر گزر چکا ہوتا ہے۔ اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم تحقیق کیسے کریں؟ خبر آ جاتی، ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ میں یہ پوسٹ جلدی سے گروپ میں ڈال دوں،
گروپ کے اندر 500 لوگ ہیں، 500 لوگوں میں سے ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے واٹس ایپ گروپوں میں ڈال دیں۔ میں خود بھی اس میں مبتلا ہوں، یہ خبر آئی واٹس ایپ گروپ میں آئی، ہم نے کہا چلو ہمارے دوست احباب کے گروپ ہے وہاں پر وہ خبر شیئر کرتے، وہاں سے پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ جاتی ہے۔ کیا کیا جائے؟ یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، سوشل میڈیا ابھی ایک ٹول نہیں رہا بلکہ ایک نظام بن چکا ہے، پورا نظام بن چکا ہے۔ جب کوئی چیز نظام بن جاتی ہے تو سارے لوگ اس نظام کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ تو ہم سوشل میڈیا کے نظام کی لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں برے طریقے سے۔ اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن ابھی میں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا، من سن سنتن حسنتن فعمل بها فله اجر مثل عامله او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفہوم اس کا یہ بنتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی اچھا راستہ اختیار کیا، اچھے طریقے کو ایجاد کیا اور بعد میں اس نے بھی عمل کیا، بعد میں اس دوسرے لوگوں نے بھی اس پر عمل کیا، تو دوسرے لوگوں کو جنہوں نے عمل کیا ہے ان کو ثواب تو ملے گا، جس نے وہ طریقہ ایجاد کیا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا۔ لیکن کسی نے اگر برا طریقہ ایجاد کیا ہے، بری خبر پھیلائی ہے، دوسرے لوگوں نے اس پر عمل کیا تو اس کو بھی گناہ ملے گا۔ اب واٹس ایپ گروپوں میں کیا آ رہے ہوتے ہیں؟ فحش لطیفے، بےہودہ باتیں، گندی ویڈیو، گندے میسج۔ ایک گروپ کے اندر ابھی ایک خاتون کا کسی نے گندا لطیفہ شائع کر دیا، ایک مسلمان پختون بھائی پر وہ لطیفہ شائع کر دیا، وہ آگے 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 جا رہا ہے، وہ تمسخر ہو رہا ہے۔ ایک جھوٹی خبر جاری کر دی، آگے آگے اس پر کر رہے، وہ نفرت ہو رہی ہے۔ ایک کسی پر الزام لگا دیا، آپ نے پاک دامن پر الزام لگا دیا، وہ الزام آگے پھیلتا جا رہا ہے، آگے پھیلتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ میں سورہ حجرات کی آیات کا مطالعہ کر رہا تھا تو پتہ چل رہا تھا سورہ حجرات کے اندر 22 سے 25 مختلف معاشرتی برائیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ کسی کا تمسخر نہ اڑاؤ، خیانت نہ کرو، ہنسو مت، ٹھٹھا مت کرو، غیبت مت کرو، حسد مت کرو۔ اتنی ساری برائیاں بیان کی گئی ہیں، پر اس کا شافی کافی علاج بھی بیان کیا گیا ہے۔ جب میں ایک ایک برائی کو دیکھ رہا تھا اور اپنے معاشرے کا جائزہ لے رہا تھا، حکومتی سطح پر، سیاسی سطح پر، گھریلو سطح پر، انفرادی سطح پر، دفتری سطح پر، پتہ چل رہا تھا بے حیثیت قوم، بے حیثیت ملک، بے حیثیت ادارہ، بے حیثیت انسان ہم ان برائیوں میں مبتلا ہے۔ صالح معاشرہ کیسے بنے گا؟ ضرورت اس بات کی ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے خاندان کو آگ سے بچاؤ، برائی سے بچاؤ، نفرت سے بچاؤ، حسد سے بچاؤ، غیبت سے بچاؤ، فراڈ دھوکے سے بچاؤ۔ حدیث پاک میں الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اپنے ماتحت کے بارے میں سوال ہوگا۔ آج ہم ایران توران کی باتیں کرتے ہیں، حکمرانوں کو کہتے ہیں، فلاں کو کہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنا جائزہ کبھی لیا ہے؟ میں پڑھاتا ہوں تو میرے 100-200 شاگرد ہیں جن کو میں پڑھاتا ہوں، میرے گھر والے ہیں، میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، میرے بھائی ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میرے ذمہ داری ہے کہ میں ان کی تربیت کروں، ان کو صحیح اخلاق بتاؤں، ان کو سنت کے مطابق چلاؤں، ان کو بولوں کہ وہ اچھا فرد بنے، معاشرے کا کارآمد اور اچھا صحیح صالح فرد بنے۔ حکمرانوں کو ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عوام کا خیال کریں، ادارے کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پورے ادارے کی تربیت کرے۔ اگر مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے اصلاحی خطبات میں فرد کے اصلاح، اگر ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے، دوسروں کو چھوڑے، کہتے نا تجھے کیا پڑی اپنی نبیڑ تو، خود وہ دیکھے کہ مجھے سچ بولنا ہے، مجھے جھوٹی خبر آگے نہیں پھیلانی، مجھے جال سازی نہیں کرنی، مجھے کسی کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کرنا، مجھے منفی بات آگے نہیں پہنچانی، مجھے خیانت نہیں کرنی، مجھے اچھا انسان بننا ہے، مجھے بننا ہے۔
کوئی کیسا بھی رہے لیکن مجھے صحیح ہونا ہے۔ جب آپ بھی یہ سوچیں گے، یہ بھی یہ سوچے گا، سارے یہ سوچیں گے، فرد کے اصلاح ہوگی تو معاشرہ خود بخود صحیح ہوتا جائے گا۔ تو اس ویڈیو کا پیغام یہی ہے کہ آپ نے ایران توران کی بات نہیں کرنی، تجھے پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو۔ آپ نے، میں نے کل ایک گروپ میں ویڈیو شیئر کی، مجھے پتا چلا تھوڑی دیر کے، حالانکہ وہ ویڈیو ایک مستند ذریعے سے آئی تھی، مجھے پتا چلا کہ یہ خبر جھوٹی ہے، یہ ویڈیو صحیح نہیں ہے، تو میں نے اس گروپ سے فوری طور پر ڈیلیٹ کی اور ان سے معذرت بھی کی۔ اگر غلطی ہو جاتی ہے آپ سے کسی وجہ سے بھی، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جو چیز آپ نے بھیجی ہے کہیں پر، اس سے معذرت کریں، بغیر لیت و لعل کے صاف الفاظ میں کہیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، میں توبہ کرتا ہوں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، اور دوبارہ آئندہ نہیں کروں گا۔ یہ جو جلد بازی کی دور ہے کہ سب سے پہلے میں خبر دوں، سب سے پہلے میں خبر دوں، سب سے پہلے نیوز خبر میں دوں، نیوز بریک دوں، اس نے معاشرے کو ایک ہجان میں، ایک انتشار میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ اس کا واحد حل یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان اس دور سے باہر نکلے، اپنی اصلاح کرے۔ تو آپ نے دوسروں کے بجائے یہ جو سوشل میڈیا ہے، اس کا سوچ سمجھ کر استعمال کرنا ہے۔ پہلے 100 بار سوچیں اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر اس چیز کو جاری کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔